السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ کل رات پاکستانیوں کے لیے انتہائی سیاہ رات یہ ہے کہ وہ تھا کیونکہ اسی رات پاکستان میں جو پاکستان کی جو آئین ہے، جو ان کے قانون ہے، ان کو یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو موجودہ نظام ہے، انہوں نے پیروں کے نیچے سے رون دیا ہے اور اس نظام کو اتنی زخم لگا دی گئی ہے کہ پچھلی 30 سالوں میں یہ جو آئین ہے یا جو قانون ہے وہ اپنی جگہ نہیں آ سکتی ہے۔ کل رات کیا ہوا ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور ان سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی MNAs ہے اس وقت لوٹا ہو چکے ہیں۔ ان کی ایک نام بھی میں آپ کے ساتھ ان کے جو اصل چہرے ان کے بے نقابی کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا فضل الرحمان نے جو دغلا پن کھیلا ہے اور ان کی جو پارٹی نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی نظام کو اور پاکستانی آئین کو ایک مرتبہ پھر اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جو اس وقت یہ حربہ حکومت کی طرف سے استعمال کر دیا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان ان سب کے اندر نہیں مانتے تو یہ آئینی ترمیم کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ جو 5 لوٹے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لوٹے بن گئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی آئین کے ساتھ جو غداری کی ہے، پاکستان کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو غداری کی ہے، اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو غداری کی گئی ہے، ان پر میں تفصیلات میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اور جو مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہے، جو آئینی ترامیم ہو چکے ہیں، اور 27 کے لگ بھگ یا جو ترامیم میں جو چیزیں ڈسکس کر دی گئی ہے ان سب کی پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے آئینی ترامیم جو کل رات تاریخ کا سب سے جو سیاہ رات ثابت ہوگا، وہ پاکستان کی ہمیشہ جو تاریخ ہے اس میں یاد رکھا جائے گا۔ اور جس طرح سے حرکت کی گئی ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی پاکستان کی آئین میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی آئین کو تو پیروں کی نیچے سے رون دیا ہے۔ اس وقت نہ ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے، کوئی آئین پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو عدلیہ ہے پاکستان کی، جو سپریم ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کو بھی اس موجودہ سیٹ اپ، اس موجودہ جو چیف جسٹس قاضی پادیسہ ہے، یہ جو موجودہ ہے جو حکومت ہے، وہ سارے ہر بھی اسی چیز کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ ان کی جو باپ ہے جسٹس قاضی پادیسہ، وہ صرف اسی کرسی پر بیٹھے رہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو موجودہ نظام ہے وہ اسی کے خاطر گزارتے رہے اور اپنی مدت ملازمت پوری کر سکی۔ لیکن جسٹس قاضی پادیسہ کو پلین چوت تو مکمل طور پر بڑھ چکا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اس جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس سے تو ہاتھ دھو چکے ہیں، وہ اس نظام سے تو آؤٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن جو عدلیہ پر اصل وار کر دیا ہے ان میں سب سے اہم کردار جو ادا کرنے والے ہیں جسٹس قاضی پادیسہ ہے، اور اس وقت پاکستانی بھی یہ ٹرینڈ چلا رہی ہے کہ اس کا نام ECL میں ڈالو تاکہ یہ ملک سے باہر نہیں چلے جائے۔ اور جو اس وقت سچویشن ہے، جو آئینی ترمیم ہو چکے ہیں، ان کا اصل میں جو سب سے زیادہ قصوروار جسٹس قاضی پادیسہ ہے اور دوسرا مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جو دغلا پن کیا ہے پاکستانی عوام کی جو پیٹ میں 25 کروڑ عوام کی پیٹ میں جو چورا کونپا ہے، ان سے ایک اور جو ہے نا توقع نہیں کی جا سکتی۔ اچھائی کی توقع میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھنا۔ آئینی ترمیم ہو چکے ہیں، اس پر پاکستان کا کیا ری ایکشن ہے، اس وقت پاکستانی کیا سوچتے ہیں، جو 25 کروڑ عوام ہے وہ کیا اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا اپنے رائے، کیا ان کی جذبات ہیں، وہ تو اس وقت ملک چھوڑ کر جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اتنی جذبات ہے، جس طرح سے کل رات سے پاکستان کی آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا ہے، جو اسمبلی اس چیز کے قابل نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کر سکے، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، 25 کروڑ عوام کو بھی پتا ہے کہ یہ جو اسمبلی بنی ہے، یہ جو پارلیمنٹ بنا ہے، یہ جعلی فارم 47 کے ذریعے آئی ہوئی حکومت ہے، تو ان کو کسی نے یہ حق دیا ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکے، اور 2/3 اکثریت جو اس وقت دونوں حکومت کو دیا ہے، پاکستان کے بچے کو یہ اس وقت علم ہے کہ وہ کس نے اس کو دی ہے اور کس طرح سے ان کو لا کر بٹھا دی گئی ہے، اور کس طرح سے اس وقت پاکستانیوں 25 کروڑ عوام اور اس پارلیمنٹ جو سب سے مقدر پارلیمنٹ ہے، جو سب سے سپریم ادارہ ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک بات ہے۔ لیکن جو مسودے کی کاپیز ہمارے پاس موصول ہو چکے ہیں اور جو آئینی ترمیم ہو چکے ہیں اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن ان سب کے اندر جتنے بھی MNAs ہیں یا جتنی بھی پارلیمنٹیرین ہے، ان سب کو پتہ ہے
یا جو 99% میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، آپ کو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99% ایسی پارلیمنٹیرین ہے جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس آئینی ترمیم میں کیا کچھ جو ہے نا طے پایا ہے، اور کیا کچھ اس آئین میں جو ہے نا شامل کی جائے گی اور کیا کچھ نکالا جائے گا۔ جو یہ صرف پیسوں کے لیے، لالچ کے لیے، یہ جو باجوڑ کا ریحان زیب ہے، ان کی بھائی شہید ریحان زیب جو مبارک زیب ہے، وہ صرف اور صرف اسی چیز کے لیے بکا ہوا ہے کہ ان کو جو پیسی آفر کی گئی ہے، جو ان کو لالچ دی گئی ہے، تو یہ جو ہے نا نیچے سے آئی ہوئی بندہ ہے، اور انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا، اپنے بھائی کا ضمیر بیچ دیا، اور انہوں نے وہ حکومت کو کاسٹ کر دی۔ تو ایسے قسم کے لوگ جب آپ منتخب کرتے ہیں، میں اپنی باجوڑ کی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو جب منتخب کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں گے، جس طرح سے ریحان زیب نے عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کی پیڑ میں جو چرا کونپا ہے، وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو آئینی ترمیم ہو چکی ہے اور حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ چکی ہے، اس کے بعد جو ڈسکشن ہو گئی ہے آئینی ترمیم میں کیا کیا چیزیں طے پائی ہے، اور اس وقت عدلیہ پر کیا حملہ کی گئی ہے، عدالتی کو کمپرومائز کر جو دبا کے رکھی گئی ہے، اور جو معاملات کل رات جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آئین تو اس ملک میں جس طرح سے ان لوگوں نے آئین دیا ہے، تو یہ 4 سال کی گارنٹی دی گئی ہے 2028 تک۔ ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ 2028 تک، 1 جنوری 2028 تک یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا براڈی الیکشن کروایا گیا، اس کے بعد پارلیمنٹ 47 کے ذریعے جو پیداوار ہے اس پارلیمنٹ میں لا کر بٹھا دی گئی ہے، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم آپ کو سینیٹر بنائیں گے، ہم آپ کو MNAs بنائیں گے۔ لیکن اس طرح کے طریقے سے آنا، جو لوگوں کی عزت نہیں ہے، وہ لوگوں میں جو MNA لوگوں میں نہیں نکلتا، جو پارلیمنٹین اپنی عوام میں نہیں نکلتا، تو جو ہے اسی کرسی سے کیا مطلب ہے، اسی جو لالچ سے کیا مطلب ہے کہ آپ عوام میں نہیں نکل سکتے ہیں، جس طرح سے مسلم لیگ نون، شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے لوگ عوام میں نہیں نکل سکتے ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہے، جب عوام میں نکلتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن جو آئینی ترمیم ہے پاکستان کی، جو اگر آپ ان کے احساسات دیکھیں گے، اگر آپ ایکس پر دیکھیں گے، فیس بک پر دیکھیں گے، یوٹیوب پر دیکھیں گے، یا دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پر اگر آپ دیکھیں گے، تو پاکستانی اس وقت اس ملک سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ جس طرح سے رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ پھر پاکستانیوں پر ایک ایسا نظام قائم کر دیا ہے، ایک ایسا جو دردمندانہ نظام قائم کر دیا ہے، اور پاکستانی عوام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جو پراڈ کر دیا گیا ہے، یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جو پاکستانیوں کی جو اس وقت درد ہے، جو ان کے شدت ہے، میں بہت قریب سے جانتا ہوں کہ اس وقت پاکستانیوں کی دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہم نے برداشت کرنا ہے۔ ہمیشہ جب رات جو اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ہمیشہ جو اندھیرا نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی تو سورج نکلتا ہے، کبھی نہ کبھی تو صبح ہوتا ہے، ہمیشہ رات نہیں ہوتا۔ یہ بات لکھ کر دینا، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ہمیشہ رات نہیں ہوتا، ایک دن صبح بھی ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو نا عدالت میں دوبارہ چیلنج کیا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا ڈیسیجن نکلے گا، اور آپ نے اپنا سٹرگل جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق جاری رکھنا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو MNAs یا جو پارلیمنٹیرین، جو سینیٹر جو اس وقت لوٹا ہو چکے ہیں، پاکستان کی عوام سے اپیل ہے کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ پھر جو ہے نا اس ملک، اس آئین، اس قانون، اس نظام کے ساتھ کوئی ایسا کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ جو کل رات ہوا وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں۔ جس حد تک ممکن ہو 1 جنوری 2028 تک مسودے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ مجوزہ آئینی ترمیم اسلام آباد پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں منظور مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہے۔ جو اجلاس ہوا اس کے بعد جو چیزیں ڈسکس کر دی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں خصوصی کمیٹی میں منظور مسودے کے متن کے مطابق نئی آئین ترمیم مسودے میں آرٹیکل 38 میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے۔
متن کے مطابق جس حد تک ممکن ہو سکے 1 جنوری 2028 تک مسودے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یعنی جو ڈیل ہو چکی ہے، اصل میں یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ ڈیل ہے۔ 2028 1 جنوری 2028 تک یہ محدود رہے گا اور اس کے بعد یہ قلعدم ہو جائے گا۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ رات ہمیشہ رات نہیں ہوتا، اس کے بعد صبح بھی ہونا ہے۔ کسی بھی وقت کی اگر عدالتیں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، یہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 ماہ کی اندر یہ ساری کی چیزیں جو ہے نا وڑ کے رکھ جائیں گی۔ اس کے علاوہ مسودے میں آرٹیکل 175A میں ترمیم مجوزہ کی گئی ہے، جو تجویز دی گئی ہے، جس کے متن میں مطابق چیف جسٹس پاکستان کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کی 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کا نامزد انتخاب کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح سے آرمی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جنرل کی جو تقرری ہوتی ہے، تو اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی تقرری ہو سکتی ہے، اور حکومت جو 3 ایسے نام حکومت کے پاس آئیں گے اور حکومت کی جو زیادہ تابعداری کریں گی، ان حکومت کی جو سب سے زیادہ ان کو کمفرٹیبل ہوگا، ان کو وہ نام چنیں گے اور پھر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ مسودے کے متن میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو ہوگی اور چیف جسٹس و جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی 4 سینئر ترین ججز جوڈیشل کمیشن کے اراکین ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ بھی ہوگا۔ متن میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے دو اراکین جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گی۔ جوڈیشل کمیشن میں قومی اسمبلی، سینٹ، حکومت اور اپوزیشن کا ایک نمائندہ لیا جائے گا۔ یعنی جو بھی چیف جسٹس کے حوالے سے جو چیف جسٹس منتخب کیا جائے گا، تو دو سینٹ سے ارکان لی جائے گی اور 2 جو ہے نا قومی اسمبلی سے لی جائیں گی۔ تو اس پر فیصلہ کیا جائے گا، ایک تو اپوزیشن سے ہوگا، ایک جو ہے نا حکومت سے ہوگا، اور ایک بندہ جو ہے نا جو چیئرمین ہے سینٹ، وہ اس کا انتخاب کرے گا، اور واضح طور پر یہ حکومت کی اکثریت ہوگی، اور وہ جس کو بھی چاہیں گے، جیسی چاہیں گے، جو ان کے مطابق فیصلے کر سکیں، ان کی مرضی کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق وہ فیصلے کر سکیں گے، اس کو یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ اور اس سے جس طرح سے قاضی پاجیسا ان لوگوں کے لیے فیصلے کر دیتے ہیں، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل دبانے کی پوری کوشش کی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا، اس کے بعد ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کا نام ہے، ان کو اس نام سے نام بھی ان سے چھین لیا، تو پاکستان تحریک انصاف کی زیادہ تر لوگوں نے آزاد امیدوار جو ہے نا منتخب ہو گئے، اور ان نے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے نام پر جو ووٹ لی ہے، ان میں سب سے زیادہ جو نام ہے وہ جو ہے نا باجوڑ کی جو اس وقت MNA ہے، جو اس وقت لوٹا ہو چکے ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ بھی لیا تھا، اور عمران خان صاحب کا باقاعدہ جھنڈا بھی اس MNA نے استعمال بھی کیا تھا۔ متن میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کمیٹی کے سفارشہ و چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر مملکت بھیجوائے گی، کسی جج کی انکاری کی صورت میں اگلا سینئر ترین جج کا انعام جو ہے نا زیر غور لایا جائے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت میں 3 سال ہوگی۔ چیف جسٹس کی عمر کی بلائی جو 65 سال مقرر کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ مجوزہ میں 26ویں آئینی ترمیم کے نئی مسودے میں 26 جو ترمیم ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ نئی مسودے میں ایک بار پھر آئینی پیکج بینچ تشکیل دینے کی تجویز ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا، اور آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کی جائے گی۔ متن کے مطابق آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچ کے پاس ہوگا۔ آرٹیکل 185 تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرے اختیار میں دی جائے گی۔ یہ جو اس وقت جو آئینی ترمیم کی گئی ہے، تو ان میں 26 آئینی ترمیم کی گئی ہے، 26 ایسی ترمیم کی گئی ہے اس آئین میں، لیکن صرف اور صرف ایک چیز منظر عام پر آ گئی ہے، باقی اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا چیزیں اس میں درج کی گئی ہے اور کیا چیزیں اسے نکال دی گئی ہے۔
لیکن ان سب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے عدلیہ پر بہت بڑا وار کر دیا ہے حکومت کی طرف سے، اور جو عدلیہ ہے ان کی دان توڑ دی گئی ہے، ان کے جو پر ہے ان کو جو عدلیہ کی پر کاٹ دی گئی ہے تاکہ وہ حکومت میں ان کے کام میں مداخلت نہ کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔